السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ کے ایک ایسے ولی کی جو ولیوں کا سردار ہے۔ جی ہاں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ بغداد کا شہر تھا، رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی سے آسمان چمک رہا تھا اور ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ ہر طرف سکون تھا، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں اللہ کا ایک ولی سجدے میں گرا ہوا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ۔ آپ گھنٹوں تک عبادت میں مشغول رہتے، نہ تھکتے نہ رکتے۔ دل میں صرف ایک ہی فکر ہوتی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ ذکر اور دعا میں ڈوبے ہوئے تھے، اچانک آسمان پر ایک نور کا سمندر پھیل گیا۔ پوری رات روشن ہو گئی جیسے سورج نکلا ہو۔ اس نور سے ایک نرمی بھری آواز سنائی دی، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری عبادت نے تمہیں بلند مقام دے دیا ہے، تم پر سے نماز، روزہ اور شریعت کے سب حکم اٹھ گئے، اب تم آزاد ہو گئے۔ یہ آواز اتنی پیاری، اتنی روحانی تھی کہ عام انسان فوراً جھک جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اصل میں اللہ ہی فرمان دے رہا ہو، مگر میرا رب ہی مجھے بچاتا ہے، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی دھوکہ کھا جاتا۔ سبق: شیطان انسان کو صرف برے کام سے ہی نہیں بلکہ اچھی روشنی، آواز اور نور کے دھوکے سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے بزرگ بھی اپنے علم اور عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کی مدد پر توکل کرتے ہیں۔ شریعت ہمیشہ ہر انسان پر لازمی ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو یا عام انسان۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ قرآن و سنت کو اسکیل بناؤ۔ جو بات اس کے خلاف ہو، وہ چاہے نورانی روپ میں آئے یا کسی بزرگ کے ذریعے، اصل میں وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ علم کی تشنگی کا واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو بہت زیادہ غریب ہو گئے۔ دن کا وقت مدرسہ میں گزر جاتا اور رات کو عبادت میں۔ کئی دفعہ اتنی فقر و فقہ ہوتی کہ دنوں تک کھانا نہیں ملتا۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ اب تو میرا پیٹ بھوک سے کھنچ رہا ہے۔ آپ ندی کے کنارے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کروں۔ تبھی دیکھا کہ ایک آیاد ریلیجس مجلس ہو رہی ہے جہاں لوگ گرم گرم روٹی اور گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ کی روح نے کہا، قادر، تمہیں اپنی ماں کی نصیحت یاد نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا، دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر تجھ کو پسند ہے کہ میں تعلیم کے لیے بھوکا رہوں تو مجھے صبر دے، اگر تجھ کو پسند ہے کہ میں تعلیم کے ساتھ روزی بھی پاؤں تو اپنے فضل سے دے دے۔ اس وقت ہی ایک بزرگ شخص آئے اور کہا، بیٹا یہ لو کچھ درہم اور اپنا پیٹ بھرو، تمہاری دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت غوث پاک نے صرف اتنا ہی کھایا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا، باقی پیسے فقیروں میں بانٹ دیے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے، یہ لڑکا آگے چل کر اللہ کا بہت بڑا ولی بنے گا۔ سبق: یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنی ہوا و حواس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ اس کے لیے غیر سے غیر طریقے سے رزق کا انتظام کرتا ہے۔